بیدار ضمیر ہے تو زندہ ہو تم، احساس جو زندہ ہے تو زندہ ہو تم، مردہ ہو تم جو جیتے ہو اپنے لیے، اوروں کے لیے جیو تو زندہ ہو تم۔ ان اشعار کے خالق جناب ناوک حمزہ پوری اور غالباً 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہمارے ساتھ موجود ہیں، غالباً 125۔ تو ناوک حمزہ پوری صاحب، ای ٹی وی بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ ناوک صاحب، آپ کے اس ادبی سفر کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ صحیح طور پر لگ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں بتلا سکیں گے۔ دقت یہ تھی کہ والد نہیں چاہتے تھے کہ ہم شاعری واعری کریں، اس لیے ڈانٹتے تھے ہمیشہ، لیکن بستی کے جو بزرگ لوگ کبھی کبھی وہ اپنی کوئی چیز آ کر کے دکھلا دیتے تھے۔ جو بھی اردو یا فارسی کے شعراء یا استاد آتے تھے، عام طور پر اس میں بہت لوگ شاعر ہوتے تھے، تو وہ آتے تھے تو کبھی کبھی اپنی بتانے کے لیے، اصلاح لینے کے لیے، گفتگو کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اور 86 میں ہائی اسکول شرگھاٹی ہم گئے تو ہوتا یہ تھا کہ ہم آتے وقت میرے ہی ذمہ کر دیتے تھے، ذرا لیتے جاؤ بابو، دکھلا دیجو اور کر لیتے آئیو، تو آ کے دے دیتے تھے، پھر جاتے وقت لیتے جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب اگر گھر نہ بھی ہوئے تو اس کو دیکھ لیا، پڑھا، اور جہاں لگا ہمیں کہ کچھ غلط ہے یہاں پر، اس کو ٹھیک کر دیتے تھے اور لاہور روشنائی سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی سے، والد سے بھی اصلاح نہیں دی۔ ناوک صاحب، آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے کن موضوعات پر زیادہ روشنی ڈالی ہے؟ نہیں، کسی موضوع سے میں بندھا ہوا نہیں تھا، جی۔ اور شاعری میں جو اصناف جاری ہیں آپ کے ہاں، ان میں کوئی ایسی صنف نہیں ہے جس میں کوئی کہے کہ آپ نے اس میں شعر نہیں کہا۔ نثر میں بھی افسانے بھی لکھے، مضامین بھی لکھے، جس کو جو ضرورت ہوئی تو میں نے اس کو جان کر کے یا کسی ارادتاً یا کوئی تجویز مقرر کر کے یا ایک نشانہ طے کر کے کچھ نہیں لکھا۔ ملک میں جو اردو کی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ اردو والوں نے اردو چھوڑ دی۔ جی۔ اردو والوں کو اردو نہیں آتی ہے۔ نوجوان نسل کا جو رویہ ہے اردو کی جانب، اس سلسلے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ نوجوان کی بات نہیں ہے، آپ نے اردو کو چھوڑ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو نوجوان نسل کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کس طرح سے اردو کی بقا کے لیے کام کیا جائے؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ نسل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی۔ جو نسل پختہ ہو چکی ہے، جی۔ جو آگے بڑھ چکی ہے، اسی نے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی۔ جی۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر کہیں ڈال بھی دیا ہے تو وہ مولوی صاحب کے یہاں ڈال دیا، جی۔ وہ کچھ نہیں پڑھاتا۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب ناوک حمزہ پوری، جو اردو کی صورتحال کے تعلق سے اور اپنی کتابوں کے تعلق سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ ای ٹی وی بھارت کی جانب سے گوہر عالم، شیر گھاٹی، گیا۔